اگر آپ نے وقت پر نماز نہیں پڑھی، وقت نکل گیا اور آپ کو قضا کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، آپ کا اسلام میں آخری دن ہوگا، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ دوسری بات یاد رکھیے، حج میں جا رہا ہے حاجی، اس کو یقین ہے کہ میری ایک نماز قضا ہو جائے گی۔ حج میں جا رہا ہے حاجی، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے ہندوستان سے، لیکن اس کو یقین ہے کہ میری ایک نماز قضا ہوگی، تو لکھا ہے اس کا حج میں جانا حرام ہے۔ اس کو تو ایک ہی حج ملے گا اور ایک نماز 70 حج کے برابر ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جو آدمی مکمل نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کتنا بڑا نافرمان ہے، کتنا بڑا نافرمان ہے، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک عورت زنا کرے، منہ کالا کرے، اس کے پیٹ میں ناجائز بچہ رہ جائے، پھر وہ بچہ پیدا ہو، وہ ماں زنا کرنے والی، منہ کالا کرنے والی اس ناجائز بچے کو زندہ دفن کر دے، اس سے بھی بڑا نافرمان وہ مسلمان ہے جو مسلمان ہو کر کے خدا کے لیے جھکتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، بہت جلدی سے نکال لاؤ، آپ کے گھر میں بکری باندھ کر کے آپ رکھتے ہیں، پتا ڈالتے ہیں، وہ بھوکی بکری ہوتی ہے، آپ پتا لا کر کے دیتے ہیں، بکری بھوکی ہے، وہ انتظار میں ہے کہ پتا آئے گا، کھائیں گے، بھوکی بکری ہے۔ اس کو جب آپ نے پتا دے دیا سامنے تو وہ پتا کھانے لگی، آپ نے اس کو پکارا، وہ پتا چھوڑ کر کے آپ کو دیکھنے لگی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تجربہ۔ بکری آپ کی بھوکی بکری، آپ نے پتا لا کر کے اس کو دیا، وہ پتا کھا رہی تھی، بھوک مٹا رہی تھی، آپ نے جیسے ہی اس کو پکارا وہ پتا چھوڑ کر کے آپ کی طرف دیکھنے لگی۔ ہمارا خدا اذان سے صدا لگا رہا ہے، مؤذن خدا کی صدا لگا رہا ہے، اللہ کے دربار میں بلا رہا ہے، لیکن ہم اپنے کام میں لگے رہے، خدا کی اذان کی طرف دھیان نہیں دیا، اس بکری سے بھی ہم بدتر ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کا بیٹا دلی سے پیسہ بھیجا، کوریئر والا موٹر سائیکل دروازے پر لے کر کے آپ کو سٹی بجا رہا، آپ کو پتا چل گیا کہ میرا بیٹا منی آرڈر پیسہ بھیجا ہے، یہ کوریئر والا کھڑا ہے مجھ کو پیسہ دینے کے لیے، تو باپ جلدی سے بستر سے اٹھتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، اس ڈاکیا سے پیسہ وصول کرتا ہے جو بیٹے نے دلی سے بھیجا، وہ پیسہ وصول کرتا ہے، دیر نہیں کرتا، کیوں؟ کیا پتا ڈاکیا واپس ہو جائے، منی آرڈر واپس ہو جائے، لیکن جیسے ہی اذان ہوئی، صدا لگی، سرکاری آرڈر آیا، نہ ہم بستر سے اٹھے نہ ہمارا دروازہ کھلا، ہم کو پیسے کی قیمت معلوم ہے، پیسہ دینے والے کے خدا کی کوئی قیمت ہم کو معلوم نہیں۔ جانتے ہیں ایک نماز پر شیطان 4 حملے کرتا ہے، نماز ایک ہے، شیطان 4 حملے کرتا ہے۔ رات جب ہوتی ہے تو شیطان ناک میں گھس جاتا ہے، ناک میں گھس جاتا ہے تاکہ اس کو سلا دے، نماز کے لیے اٹھ نہیں پائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا جب وضو کرو تو ناک میں پانی ڈالو اور ناک کو زور سے جھاڑو، جو اندر شیطان گھس گیا تھا وہ باہر نکل جائے۔ دیکھیے پہلا حملہ شیطان کا، جب رات ہوتی ہے تو شیطان ناک میں گھس جاتا ہے۔ دوسرا حملہ شیطان کا، آدمی سو رہا ہے بستر پر، اس کا ارادہ ہے مجھ کو نماز نہیں پڑھنی ہے، شیطان اس کی گردن پر 3 گرہ لگاتا ہے۔ آدمی سو رہا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ مجھ کو 10 بجے دن میں اٹھنا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ آدمی نماز میں کھڑا ہے، اچانک ذہن کہیں سے کہیں چلا گیا، سسرال میں چلا گیا، اچانک سسرال پہنچ گیا، اور پھر اچانک آیا کہ نہیں تو میں مسجد میں ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی ہے، مجھے آگے پڑھنا کیا ہے۔ شیطان کا چوتھا حملہ دماغ پر مسلط ہو جاتا۔ ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا عالم دین کے پاس، کہا حضرت پیسہ نہیں مل رہا، میں نے کہیں رکھا بھول گیا۔ 2 منٹ میں مل جائے گا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، کبھی بھی کوئی چیز بھول جاؤ تو جو کام میں بتا رہا ہوں اس کو کر کے دکھاؤ، جلدی سے فوراً مل جائے گی وہ چیز۔ پیسہ رکھا ہوں، بھول گیا ہوں کہاں ہے، کا 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا، وضو کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
वजू करके जैसे ही नमाज के लिए खड़ा हुआ, अभी पहली रकात उसने पढ़ी थी कि दूसरी रकात में याद आ गया कि भंडार कोने में थैली छुपी हुई है। गया, मिल गई थैली, दौड़ा दौड़ा आया, हुजूर आपका वजीफा तो काम कर गया। कहा शैतान ने तुम्हें भुलाया, शैतान ने तुम्हें याद दिलाया। वो शैतान चाहता ही नहीं है कि खुदा का बंदा खुदा की बंदगी करने लग जाए। सारे मोहल्ले के लोग नमाज पढ़ रहे थे, एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, दर्जी था, सिलाई करता था, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता था। वक्त के मुहद्दिस थे, सबको बुला करके कहा कि लोगों, बस्ती वालों, सब तो नमाज पढ़ते हो, एक आदमी क्यों नहीं नमाज पढ़ता? कहा हुजूर मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि मेरे 1 पैसे का नुकसान है। जोहर में जाऊंगा 1 पैसे का नुकसान, असर में जाऊंगा 1 पैसे का नुकसान, 5 नमाज में जाऊंगा 5 पैसे का नुकसान। तो इमाम साहब ने कहा घबराने की क्या बात है, 5 पैसा मैं दे दूंगा, तुम पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। चट मंगनी पट बिया, झट आता है मस्जिद से, पट भागता है। अब इमाम साहब को शक हुआ कि ये नमाज किस तरह पढ़ा, वजू भी करता है कि नहीं करता। अरे अल्लाह का बंदा इतनी जल्दी आता है, इतनी जल्दी चला जाता है, वजू करते हो नहीं करते हो? कहा नहीं वजू नहीं करते, वजू के बगैर नमाज पढ़ते। 1 पैसा में 1 ही काम होगा, 2 काम नहीं होगा। छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैं खानों में, छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैं खानों में। वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। नाम अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ বিহীর পরো পারে কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলায় মাগরিব মাঝে মাঝে। এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে।